صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعہ کے روز کی ایک فضیلت سنیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اس وقت اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ عز و جل اس کو ضرور دے گا، اور وہ گھڑی مختصر ہے۔ حدیث پاک میں ہے جمعہ کے روز جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے قبولیت دعا کی ساعتوں کے بارے میں دو قول قوی ہیں، یعنی جن اوقات میں جن وقت میں دعا قبول ہوتی ہے اس کے معاملے میں دو قول بہت مضبوط ہیں۔ ایک امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے ختم نماز تک، اور دوسرا جمعہ کی پچھلی یعنی آخری ساعت غروب آفتاب سے پہلے لے لے۔ تو اس کے لیے ایک کاش ہمارا یہ مدنی ذہن بن جائے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ ایک تو جمعہ کو عموماً جو پریشان حال ہیں ان کے لیے عرض کرتا چلوں کہ ایک بڑا خوبصورت سا وظیفہ ہے، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو، کہہ لیں تمام اسلام میں دوہرا لیں، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو۔ یہ بہت پیارا وظیفہ ہے، مطلب جن کے بھی جائز کام اٹکے ہوئے ہیں اور وہ اپنے معاملات میں قبولیت دعا کے اوقات تلاش کرتے ہیں ان کے لیے بڑی اس میں دھارس ہے کہ یوں تو روزانہ عصر کی نماز کے بعد قبلہ رو بیٹھ جائے اور یہ وظیفہ پڑھتا رہے، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو پڑھتا رہے۔ اس کی برکت یہ ہوئے کہ جب سورج غروب ہونے والا ہو اور اس کو سورج غروب ہونے کا یقین ہو جائے، اس وقت جو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا اپنی رحمت سے قبول فرمائے گا۔ مگر یہ وظیفہ جمعہ کے لیے بڑا خاص ہے، اس کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور جمعہ میں خاص گھڑی جس میں دعا کی قبولیت کی بشارت بھی ہے وہ جمعہ کی آخری ساعت ہے، یعنی اس کو عصر و مغرب کے درمیان تلاش کرو۔ ایک تو یہ ہو گیا قبولیت دعا کے حوالے سے۔ دوسری چیز دو خطبوں کے درمیان، اس پہ یقیناً مردوں کے لیے خصوصیت ان معنوں کرے کہ عورتوں پر جمعہ نہیں ہے، کہ جب امام خطبے کے لیے کھڑے ہوں تو ہم خطبہ سنیں گے، اور جب امام خطبہ کے دوران خطبہ دیتے ہوئے بیٹھتے ہیں پھر خطبہ دیتے ہیں، خطبہ دو حصوں میں ہوتا ہے، تو دوسرے حصے سے پہلے امام صاحب خطیب صاحب کچھ دیر کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں، چند گھڑیوں کے لیے، چند ساعتوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے۔ یہ جو چند لمحے نا یہ قبولیت دعا کے لیے بہترین وقت ہے۔ بیچارے وہ اسلامی بھائی جو خطبے میں بھی نہیں پہنچ پاتے، ان کے نصیب کہ جب امام ممبر پر جلوہ فرما ہو جاتے ہیں اور پھر اذان خطبہ دی جاتی ہے تو امام صاحب جب جیسے ہی ممبر پر جلوہ فرما ہو جاتے ہیں تو فرشتے بھی آنے والوں کا جو نام لکھ رہے ہوتے ہیں وہ رجسٹر ان کا بند ہو جاتا ہے۔ تو ایک کاش کم از کم ایسا تو کیجئے کہ جمعہ کی جو اذان خطبے سے پہلے ہوتی ہے اس سے پہلے مسجد میں جا کر باقاعدہ تسلی کے ساتھ اذان سنیں۔ مگر مناسب وقت جو جمعۃ المبارک میں حاضری کا ہے، نارمل طور پر ہمارے جو معاشرے کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، ایک وقت تو ایسا تھا کہ مطلب کہ بالکل علل صبح، انتہائی صبح کے وقت لوگ جمعہ کے لیے چل پڑتے تھے مسجد جمعہ کی طرف، لیکن آج کل تھوڑا معاملہ مختلف ہے۔ کم از کم اتنا تو ہو کہ جمعہ میں اتنا وقت پہلے چلا جائے کہ امام صاحب کا بیان تو سن سکے۔ عموماً ہمیں تو موقع ہی نہیں ملتا بیان سننے کا، ہم کہتے ہیں یار کوئی امام صاحب، کوئی ہمارے خطیب صاحب، کوئی مذہبی لوگ، کوئی امام حضرات کوئی ایسی بات کرتے ہی نہیں ہیں۔ ارے بھائی آپ سنتے کتنا ہو، آپ بیان کتنا سنتے ہیں؟ اجتماع میں بھی آتے ہیں تو بیان کے بعد آتے ہیں، جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے بھی جاتے ہیں تو بیان کے بعد پہنچتے ہیں، پوچھتے ہیں بھائی جماعت کتنے بجے کھڑی ہوگی، ارے خطبہ کتنے بجے ہوگا؟ پیارے اسلامی بھائی یہ تو پوچھو کہ امام صاحب کا بیان کتنے بجے ہے؟ اگر امام صاحب شریعت کے مطابق بیان کرتے ہیں تو بالکل جا کر سننا چاہیے، جبکہ کوئی مانع شرعی کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، لازمی طور پر جانا چاہیے۔ امام صاحب کا ویسے بھی جمعۃ المبارک کا بیان مختصر ہوتا ہے، 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے، عام مساجد کی بات کر رہا ہوں۔ نارملی طور پر بیان سننا چاہیے کہ امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں، پھر سنت قبلی ادا کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جمعۃ المبارک خطبے کی اذان ہوتی ہے، دو زانوں بیٹھ کر امام کی طرف رخ کر کے خطبہ سنیں، پہلے خطبے میں ہاتھ باندھے اور دوسرے خطبے میں ہاتھ زانوں پر رکھے تو 2 رکعت نماز ادا کرنے کے ثواب کا حقدار ٹھہرے گا۔ اور پھر وہ جو بیچ کی جو ایک لمحہ آتا ہے قبولیت دعا کا، بس اس میں توجہ رکھے، اور بعض اوقات تو بڑا مختصر سا وقت خطیب صاحب دیتے ہیں
اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو کہ ان کے پیچھے ان کے ساتھ جب جمعہ ہوتا ہے تو تھوڑا سا وقت ملتا ہے. ماشاءاللہ بڑا پیارا خطبہ رضویہ دیتے ہیں امیر اہل سنت، اعلیٰ حضرت کا جو خطبہ ہے، اور پھر اس میں بیچ میں تھوڑا سا اتنا وقت ہوتا ہے کہ تسلی کے ساتھ کچھ چند دعائیں ہو جاتی ہیں. تو کیا اس میں زبان سے نہیں کہنا ہوتا؟ وہ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے نہیں کہنا، بالکل جیسے کہ سر جھکا ہوا ہے، ہم خطبہ سن رہے ہیں، امام صاحب بیٹھ گئے، اب دل ہی دل میں دعا کرتا رہے. اور دعا میں جیسے کہ وہ سارے وہ آدھا بجا لائے، حمد و صلات کے بعد دعا کرے. مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمد ما هو اہل اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. آخر میں درود شریف پڑھ لیں. مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں بھی لے لی، حمد و ثنا سے دعا شروع کی، آخر میں درود شریف پڑھ لیا، ایک تسلی ہوتی. پھر بیچ میں بعد اوقات موقع ملتا ہے تو کچھ اور دعائیں کر لیں، یا اللہ میرا قرض، یہ بولنا نہیں ہے. اور یہ اگر آپ دلی دل میں کریں گے نا تو یہ لمحوں میں دعا ہوگی، لمحوں میں دعا ہوگی، بالکل لمحوں میں دعا ہو جائے گی. بس آپ نے گھات، کہتے ہیں نا آدمی گھات لگا کر بیٹھے کہ میں نے اس ٹائم پہ دعا کرنی ہے. اور میل سنت خاص اس وقت کو بڑی اہمیت دیتے ہیں قبولیت دعا کے حوالے سے. تو اللہ کرے کہ ہم اس گھڑیوں کو پانے میں کامیاب ہو جائیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی